بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ 24واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل اور زکوٰۃ میں کی جانے والی غلطیاں اور ان کا صحیح بیان۔ محترم سامعین، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ زکوٰۃ کے کیا کیا شرائط ہیں، زکوٰۃ کن کن چیزوں سے نکالی جاتی ہے اور کس کس چیز میں کتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ آئیے آج کے درس میں زکوٰۃ کے بہت ہی اہم اور کچھ تفصیلی مسائل جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط ہے، وہ ہے کہ حولان حول، یعنی 12 ماہ کا مکمل ہو جانا، 1 سال کا مکمل ہو جانا۔ لیکن وقت ضرورت، حالات کے تحت اگر کوئی شخص 12 ماہ سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ مثلاً کبھی کچھ مصیبت پیش آ جائے عام مسلمانوں میں، کبھی کچھ آفتیں اور بلائیں پیش آ جائیں اور اس مالدار انسان کی زکوٰۃ بعد میں آنے والی ہے، تو اپنی زکوٰۃ کو 1 2 4 مہینے پہلے بھی نکال سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے فقہاء کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ دوسری بات، انسان کے جو گھر، دکان، کھیت، باغ اور زمینات ہوا کرتی ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی، لیکن اگر انسان ان سے تجارت کرتا ہے، ان سے ان کو آمدنی ہوتی ہے، گھروں سے، دکانوں سے، کھیت سے، باغ سے، اور وہ آمدنی اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ آمدنی نصاب کو پہنچ جائے، 85 گرام سونے کے برابر یا اس سے زائد قیمت ہو جائے، تو ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور تیسری چیز، بسا اوقات بعض لوگ تجارتیں مشترک ہوتی ہیں، یہ ایک بزنس میں کئی لوگ پارٹنر ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اس میں پرسنٹیج ہوا کرتا ہے، کس نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ سال میں 1 مرتبہ وہ اپنا حصہ نکالیں کہ اس کمپنی میں اس بزنس میں میرا کتنا حصہ ہے۔ تو جو کچھ اس کی آمدنی ہوتی ہے، اپنا جو حصہ ہوا کرتا ہے، اس کا جو شیئر ہوا کرتا ہے، اس شیئر کے مطابق وہ اگر وہ نصاب کو پہنچ جا رہی ہے اور 1 سال ہو جا رہا ہے تو اس پر ہر شخص، ہر پارٹنر، ہر حصے دار اپنی مستقل زکوٰۃ نکالے گا۔ چوتھی بات، بعض لوگوں کے پاس اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ جیسے کسی کے پاس قیمتی گاڑیاں ہیں، قیمتی گھڑیاں، واچز ہیں، قیمتی موبائل ہیں یا دوسری قیمتی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ زکوٰۃ تجارتی سامان پر ہوا کرتی ہے۔ انسان کی جو تجارت ہوا کرتی ہے، اس میں جو اس کا انویسٹمنٹ ہوا کرتا ہے، اس پر ہوا کرتی ہے۔ انسان کے پاس پائی جانے والی قیمتی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی ہے۔ 5ویں بات، بہت سے لوگ بہت سی کمپنیوں میں شیئر خریدتے ہیں اور ان کی قیمت بڑھنے کے بعد ان شیئر کو بیچتے ہیں، اور حلال تجارت کرنا، حلال کمپنیوں سے شیئر خریدنا اور بیچنا یہ جائز ہے۔ لہٰذا جو لوگ کمپنیوں میں شیئر خریدتے ہیں اور شیئر بیچتے ہیں، اگر ان کے شیئر ان پر 1 سال گزر جائیں اور ان کے شیئر کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 85 گرام سونے کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے شیئر میں سے باقاعدہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ 2.5% یعنی 2.5% وہ بھی اپنی زکوٰۃ نکالیں گے۔ چھٹی چیز، بعض لوگوں کی زکوٰۃ بہت طویل ہوا کرتی ہے۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو 8 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان تمام کو دیں یا کسی ایک کو دیں؟ زکوٰۃ 8 طرح کے لوگوں کو دی جاتی ہے، فقیروں کو، مسکینوں کو، مال جمع کرنے والوں کو، بیت المال کا مال جمع کرنے والوں کو، اسی طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، اسی طرح قرض داروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھرنے والوں کے لیے، پھر اسی طرح غلام آزاد کرنے کے لیے اور مسافر کے لیے۔ تو کیا ضروری ہے کہ ان 8 میں سے تھوڑا تھوڑا ہر ایک کو دیا جائے یا کسی ایک کو دے دیا جائے؟ محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے دونوں چیزوں کو جائز قرار دیا ہے۔
ہاں انسان غور کرے کہ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے. اگر کسی شخص کی زکوٰۃ بہت زیادہ نکل رہی ہے تو ایک شخص کو دینے کے بجائے کچھ اور لوگوں میں بانٹ دے. کسی کی زکوٰۃ اگر کم نکل رہی ہے تو کسی ایک شخص کو بھی دے دے, تب بھی اس کے لیے جائز ہے. پھر اسی طرح 7ویں چیز, اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی, اس کے پاس اتنا مال موجود تھا جو نصاب کو پہنچ رہا ہے, اور 1 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے اور اس شخص نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے, تو اس شخص کے انتقال کے بعد اس کی جو وراثت ہوتی ہے, اس کی پراپرٹی چھوڑی ہوئی جو جائیداد ہوا کرتی ہے, اس میں سے سب سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور قرض کا جو حصہ ہوا کرتا ہے, من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, قرض کا جو حصہ ہوا کرتا ہے, اس قرض کے حصے کے طور پر اس نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس زکوٰۃ کو نکالا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے ہوئے 8 طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک کو دے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اقضوا اللہ فاللہ احق بالقضاء, اللہ کے قرض کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. تو انسان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے اندر جس طرح بندوں کا حصہ ہوا کرتا ہے, تو اسی طرح اگر کسی انسان نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو زکوٰۃ کو بھی ادا کیا جائے گا. 8ویں چیز یاد رکھیے, زکوٰۃ کے مال کو مسجد کے لیے دینا ناجائز ہے. زکوٰۃ کے مال سے نہ مسجد کی جگہ خریدی جا سکتی ہے, نہ مسجد کی بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے, نہ مسجد میں کسی اور چیز کے لیے اس مال کو دیا جا سکتا ہے. مسجد, اس کی زمین کی خریداری, اس کی بلڈنگ کی تعمیر اور مسجد کی ضرورت کی تمام چیزیں وہ حلال مال سے خریدی جائیں گی. زکوٰۃ کے مال کا 1 پیسہ بھی مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اور 9ویں چیز, اگر کوئی بیوی مالدار ہے اور اس کا شوہر غریب ہے تو یہ بیوی اپنے غریب شوہر کو اپنے مال سے, اپنے زیورات کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص خود مالدار ہے اور اس کی بیوی غریب ہے تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. تو زکوٰۃ کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی باتیں اور اہم باتیں تھیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. پھر اس کے بعد آئیے جانتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں. بہت سے لوگ جہاں بہت سی عبادات میں غلطی کرتے ہیں, نمازوں میں غلطی کرتے ہیں, روزوں میں غلطی کرتے ہیں, حج میں غلطی کرتے ہیں, اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں. آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو لوگ غلط کرتے ہیں اور صحیح انہیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, صاحب حیثیت ہیں, مالدار ہیں, ان کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے, سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن مال کی محبت نے انہیں اللہ سے اتنا دور کر دیا کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے. ان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں, بڑے بڑے دردناک عذابات ہیں. لہذا ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ان کا یہی مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا, ان کے جسم کے مختلف حصوں پر داغا جائے گا, اور یہ بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا. تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے اپنے معاملات کے تعلق سے غور کریں کہ ہمارے پاس جو مال ہے, پیسہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, پھر اسی طرح جو کچھ ہماری آمدنی ہے, اس پر 1 سال گزرنے کے بعد کیا واقعی بچ رہا ہے, کیا وہ کتنا بچ رہا ہے, نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ 1 سال کا قرضہ ہو چکا ہے, تو ہر حال میں زکوٰۃ ادا کیا کریں. دوسری غلطی کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن پرٹیکولرلی ہر سال مسلسل ادا نہیں کرتے. کبھی من میں آیا تو 2-4 سال کے بعد ادا کر دیے, کبھی من میں آیا ادا کیے, کبھی من میں آیا ادا نہیں کیے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے واجب ہے کہ جن جن لوگوں نے جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے وہ ہر حال میں حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. جس طرح کوئی مسلمان اگر دن میں کسی وقت کی نماز چھوڑ چکا ہے تو وہ اپنی چھوڑی ہوئی نماز کی قضا کرے گا, اسی طرح جس شخص نے ماضی میں جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے وہ حساب لگا کر کے بعد میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرض کو بندوں کے قرض سے پہلے پورا کیا جائے گا. تیسری بڑی غلطی کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن پورا حساب نہیں کرتے. ان کی پوری ان کی پوری آمدنی, پورا بینک بیلنس, پورا سونا چاندی اور جو کچھ ان کے پاس پیسہ ہے تمام کا حساب نہیں کرتے,
بس زکوٰۃ دینے کے لیے ایک موٹا موٹا حساب لگاتے ہیں، ایک کچھ رقم نکال دیتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جس طرح ایک انسان ٹیکس دینے والا آڈیٹر کے سامنے بیٹھ کر پورا حساب کتاب دکھاتا ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور زکوٰۃ دینے والا وہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر رہا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی پوری جمع پونجی، اس کا کتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کتنے زیورات ہیں، اس کی آمدنی کتنی ہے، اس نے کتنا خرچ کیا ہے، کتنا بچا ہے، تمام کا بہتر طریقے سے باریک بینی سے حساب لگائے، اچھے طریقے سے حساب لگائے، اس کے بعد 2.5% ادا کرے۔ یاد رکھیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتاکم الکثیر وطلب منکم القلیل، اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہے، تم سے تھوڑا طلب کیا ہے۔ اس تھوڑے مال کو بھی انسان سستی سے، کاہلی سے، مال کی محبت کی وجہ سے غلط طریقے سے اگر ادا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور بات، اگر دنیا کے سارے مسلمان صحیح معنوں میں پوری باریک بینی کے ساتھ اور پورے صحیح حساب و کتاب کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان فقیر یا بھوکا یا مفلسی میں نہیں رہے گا، سارے مسلمان اچھی زندگی گزارنے لگیں گے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اپنی پوری جمع پونجی، اپنا پورا کیپٹل، اپنی پوری دولت، اپنا پورا مال کا اچھی طرح حساب کرے اور پوری باریک بینی کے ساتھ اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی غلطی، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ بھی چکا ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ واجب بھی ہوتی ہے، لیکن 1 سال ہونے سے پہلے وہ اپنا مال کسی اور کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ مثلا شوہر، اس کے پاس مال ہے اور وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہے، ابھی چند دنوں میں یا چند مہینوں میں اس کو زکوٰۃ دینا ہے، تو زکوٰۃ دینے کے خوف سے زکوٰۃ کے مال کو بچانے کے لیے اپنا مال اپنے بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے، اپنی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس حالت میں شوہر کو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے پاس مال اب نہیں رہا، وہ مال پورا بیوی کے پاس چلا گیا۔ اب بیوی 1 سال اپنے پاس مال رکھتی ہے، 1 سال ہونے سے پہلے پھر اس مال کو اپنے شوہر کو ہبہ کر دیتی ہے تاکہ وہ بھی زکوٰۃ ادا نہ کر سکے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں، دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے، اس طرح نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا اس طرح کی ہیلا بازی کے ذریعے سے، اس طرح کے دھوکے کے ذریعے سے، اس طرح کی غلط ترکیب کے ذریعے سے زکوٰۃ کو روک لینا ایک بہت بڑا جرم ہے اور دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، بہت سے لوگ آج کے زمانے میں زکوٰۃ کے مال سے حکومت کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، یا گورنمنٹ سے جو ان پر پینالٹی آتی ہے، جو جرمانہ آتا ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے۔ ہم پر جو ٹیکس ہوا کرتا ہے، جو پینالٹی ہوا کرتی ہے، وہ ہم اپنے دوسرے مال سے ادا کریں۔ زکوٰۃ کا مال وہ غریبوں کا حصہ ہے، زکوٰۃ کا مال وہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 طرح کے لوگ بتائے ان کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے جرمانہ ادا کرنا، ٹیکس پے کرنا، پھر اسی طرح بینک میں لون لے کر اس لون کو ادا کرنا، یہ سب حرام ہے۔ بہت سے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، حرام کام ہے۔ اور جب بینک کا لون ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے مال سے بینک کا لون ادا کرتے ہیں۔ تو بینک کا لون، اسی طرح گورنمنٹ کے ٹیکس، پھر اسی طرح کسی بھی طرح کے پینالٹی جرمانے کو زکوٰۃ کے مال سے ادا کرنا یہ ناجائز حرام ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے سال میں ایک مرتبہ اپنے وہ ملازمین کو، اپنے ورکرز کو سیلری دے دیتے ہیں یا بونس دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں جو ملازم ہوا کرتے ہیں، ان کو سال میں ایک مرتبہ جو بونس دیا جانا ہوتا ہے، یا تنگی کے حالات میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو تنخواہ دے دیا کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو سالانہ بونس ہے، ان کی تنخواہ ہے، وہ سب انسان اپنے مال سے ادا کرے گا، اور زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے 8 لوگوں کو ہی جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں جائے گا۔ محترم سامعین، ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے مالدار زکوٰۃ دینے کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں دن، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت پر، فلاں جگہ پر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ لہذا غریبوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے گھروں کے سامنے، ان کی گلی کوچوں میں، ان کے آفس کے سامنے جمع ہو جاتی ہے۔ وہ دن بھر دھوپ میں، گرمی میں پریشان رہتے ہیں، اور اس طرح دیکھنے والے ان کے لیے ایک دکھاوا ہوا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے تصویریں کھینچی جاتی ہیں، ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے،
یہ تو دکھاوا ہے، اس میں اسلام کا مذاق ہے، مسلمانوں کی توہین ہے، اور اسلام کے ایک فریضے، ایک رکن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لہٰذا مالداروں کو اس طرح کا دکھاوا، اس طرح کی ریاکاری نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غریبوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، بلکہ ان پر واجب ہے، ایسے مالداروں پر واجب ہے کہ وہ خود اپنی زکوٰۃ لے کر غریب علاقوں میں جائیں، غریبوں کے پاس پہنچیں، اور غریبوں کے پاس جا کر پوری نرمی سے، پورے احترام کے ساتھ، اور چھپے چھپے انداز میں، خفیہ انداز میں کسی کو بتائے بغیر زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ دکھاوا کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے، پوسٹر لگاتے ہوئے، فوٹو پکڑتے ہوئے، ویڈیوگرافی کرتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے، سب کو دکھاتے ہوئے، گھروں کے پاس، کمپنیوں کے پاس، فیکٹریوں کے پاس، آفسوں کے پاس غریبوں کا مجمع اکٹھا کرتے ہوئے یہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ مالداروں کو اس طرح کے غلط کاموں سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کی خوش نصیب ایسے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے صدقہ خیرات کیا، اتنے خفیہ، اتنے چھپے ہوئے انداز سے کیا کہ بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ غلطیاں تھیں جو ہمارے مسلم معاشرے میں پائی جاتی تھیں، تو لہٰذا ان تمام غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جیسی اہم عبادت کو اور اسلام کے ایک اہم فریضے کو پورے اہتمام کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اور دلائل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو تمام عبادات پورے اخلاص للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں علی وجہ البصیرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔